میں ڈاکٹر فہیمہ، پروفیسر مرواری کالج اردو ڈپارٹمنٹ، رانچی یونیورسٹی، رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں، آداب عرض۔ آج میں آپ لوگوں کو رخصت ہوئی سہیلی گیت کے متعلق بتاؤں گی، جس کے لکھنے والے ہیں شاد عارفی۔ سمجھ گئے؟ انہوں نے اس میں بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہیں۔ تو شروع کیا جائے۔ رخصت ہوئی سہیلی۔ رخصت ہوئی سہیلی، رخصت ہوئی سہیلی۔ اس اشعار میں رخصت ہوئی سہیلی، جسے شاد عارفی نے لکھا ہے، اس میں دلہن کو رخصت کرتی سہیلی کے جذبات کی بڑی جذباتی اور مؤثر عکاسی کی ہے۔ دیکھتی ہیں نا، جب شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی، جب رخصت ہوتی ہیں تو کتنی بے قراری اور بے پناہی ہوتی ہے۔ لڑکیاں روتی ہیں، بلکتی ہیں، اس کے پورے دوست چھوٹتے ہیں، والدین بھی چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے وہ غم و اندوہ کا محفل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو غم اور اندوہ، یہ خوشی ہی میں ہوتا ہے کہ چونکہ بچے کی شادی ہو رہی ہے، لیکن لڑکیوں کو لگتا ہے کہ ہم اپنے دوست، اقارب، اپنے وطن، اپنے گھر، سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سمجھ گئی؟ تو اسی پر شاد عارفی نے لکھا ہے رخصت ہوئی سہیلی۔ پھر کہتے ہیں جھولا پڑا ہے رخصت ہوئی سہیلی۔ دلہن کی سہیلی کو ہر چیز غم میں ڈوبی ہوئی لگتی ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر سونے جھولے پر پڑتی ہے تو اس کا غم اور بڑھ جاتا ہے، اور اسے خیال آتا ہے کہ میں نے جس سہیلی کے ساتھ بچپن کے سنہرے دن گزارے تھے، وہ سہیلی رخصت ہو گئی۔ ہائے سہیلی، ہائے سہیلی۔ گیندے پہ ہے اداسی رخصت ہوئی سہیلی۔ گیندے پہ ہے اداسی رخصت ہوئی سہیلی۔ اس میں شاعر کہتا ہے، سہیلی کو محسوس ہوتا ہے کہ دلہن کی رخصتی کے غم میں صرف وہی نہیں بلکہ گیندے بھی اداسی طاری ہے، اور جوہی میں بھی پانی نہیں ڈالا گیا ہے۔ گویا وہ رخصتی کے غم میں پیاسی ہے، وہ اسے حسرت سے دیکھ رہی ہے، اور غم میں ڈوبی ہوئی چنبیلی بھی رخصتی پر ہاہاکار مچا رہی ہے اور چپ سی اداس سی کھڑی ہے۔ سمجھ گئی؟ مانے شاعر نے پھولوں سے بھی تشبیہ دیا ہے کہ جب سہیلی رخصت ہو گئی تو سب اداس ہیں۔ چنبیلی، گیندا، سورج مکھی، جتنے بھی پھول ہیں، سب کے آنکھوں میں آنسو ہے، سب خاموش کھڑے ہیں۔ چہکنا یا خوشبو دینا سب لگتا ہے کہ یہ آج بند ہو گیا ہے۔ سب اپنی سہیلی کے رخصتی میں غم و اندوہ کے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے، پنچھی ہے بے ٹھکانہ رخصت ہوئی سہیلی، اے دل تیری دہائی رخصت ہوئی سہیلی۔ اس میں شاعر یہ تشریح کرتے ہیں، پرندے بھوکے پیاسے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ کبوتر اور دوسرے پرندوں کو دلہن بنی اس کی سہیلی تو دانہ دیا کرتی تھی، آج وہ بے ٹھکانہ ہے، ادھر ادھر اڑ رہے ہیں۔ طوطا بھی افسردہ اور ملول ہے، اور مینا بھی تنہائی محسوس کر رہی ہے، کیونکہ ان سب پرندوں کو دلہن سے بے پناہ پیار تھا، اور دلہن اسے بلا بلا کے دانہ دیتی تھی، اور وہ پرندے دانہ چوگا کرتے تھے، مگر آج سب اداس بیٹھے ہیں۔ اے دل تیری دہائی رخصت ہوئی سہیلی۔ اس میں شاعر کہتا ہے، سہیلی کہتی ہے، اے دل اب تجھے کون بہلائے گا، یہ تو اب پرائی ہو گئی، اب مجھے چین و سکون و قرار کیسے آئے گا۔ میری محبت نے اس کی خاطر ہزار بپتا جھیلی ہے، ہزار غم اٹھائے ہیں، کہ اسی دن کے لیے میری پیاری سہیلی مجھے چھوڑ کر رخصت ہو جائے گی، اور میں اپنا دل محسوس کر رہ جاؤں گی۔ ماں باپ کی دلاری رخصت ہوئی سہیلی، کیا خوب یہ گھڑی ہے رخصت ہوئی سہیلی۔ اس میں شاعر کہتا ہے، سہیلی کو خیال آتا ہے کہ اس کی پیاری سہیلی جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، آج دلہن بنی اسی کے سامنے کھڑی ہے، اس کے گورے گورے ہاتھوں میں مہندی رچی ہے۔ اس کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ کرے تیری یہ شادی کامیاب رہے، اور تو ہمیشہ خوش و آباد رہے۔ دلہن کی رخصتی کا منظر بھی عجیب رقت انگیز ہوتا ہے، غیر ہوں یا اپنے، ہر ایک کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ہر آنکھ رو پڑتی ہے۔
سہیلی دلہن سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ اسے سخی تیری اس درد بھری رخصتی پر ہر آنکھ میں آنسو ہیں، تیری جدائی نے تو ہماری جان ہی لے لی۔ اس طرح سے شاعر اس میں یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی دلاری رخصت ہوئی سہیلی، کیا خوب یہ گھڑی ہے رخصت ہوئی سہیلی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلہن کی رخصتی بڑے دھوم دھام سے اچھے طریقے سے ہوتی ہے، مگر سبھوں کے آنکھیں نم رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جا رہی ہے، ہماری دوست جا رہی ہے، ہماری بہن جا رہی ہے، یہ سوچ کر کے سبھی لوگ روتے ہیں۔ اور اس وقت کا جو محفل ہوتا ہے ایک دم سوگوار ہوتا ہے، پھر لڑکی چلی جاتی ہے، پھر لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کو رخصت ہوئی سہیلی کے متعلق بتایا ہے، جو کافی مشہور گیت ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں شاد عارفی۔ شاد عارفی ایک بہت ہی مشہور اور اچھے شاعر تھے۔ شاد عارفی کا وطن رامپور یو پی تھا۔ ان کا پہلا مجموعہ سماج 1956 عیسوی میں شائع ہوا۔ کچھ اپنے افتاد طبع کے باعث کچھ حالات کی خرابی کے نتیجے میں شاد عارفی نے شاعری کا جو اسلوب اختیار کیا، اس میں تیکھے پن، طنز اور تلخی کے عناصر بہت نمایاں ہیں۔ سمجھ گئی؟ رامپور کی معاشرتی زندگی میں جاگیردارانہ قدروں اور روایتوں کے رنگ بہت گہرے تھے۔ شاد عارفی نے اپنے ماحول اور گردہ پیش کو ناقدانہ نظروں سے دیکھا۔ اپنی کئی نظموں میں انہوں نے سانتی اور جاگیردارانہ زندگی کا مذاق اڑایا۔ غربت کی زندگی اور ناقدری کے احساس نے ان کے مزاج کی کرواہٹ میں مزید اضافہ کیا۔ یوں بھی شاد عارفی ایک کھلا ذہن رکھنے والے صاف گو انسان تھے۔ اشعار میں بھی کھری کھری باتیں کی ہیں۔ ان کی ایک نظم ابھی جیل پور چل رہا ہے، جیل پور مدھیہ پردیش کے فرقہ وارانہ فساد پر بہت مشہور ہوئی۔ غزل میں ان کا رنگ یگانہ سے مماثل ہے۔ اس میں شگفتگی اور لطافت سے زیادہ کھردراپن ہے، بے تکلفی اور طنز نمایاں ہے، لیکن اپنے کھرے پن، ناہمواری اور مستریت کے باعث شاد کی غزل ایک نئے جمالیاتی ذائقے کا پتہ دیتی ہے۔ سمجھ گئی؟ اس طرح سے آج میں نے آپ لوگوں کو رخصت ہوئی سہیلی کا پورا ڈیٹیلز میں بتا دیا، ان کے شاعر کے بارے میں بتا دیا، اور اس اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اگلے کلاس میں اگلے موضوع پر باتیں ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ چلیے، اللہ حافظ۔